السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت زیادہ خیریت سے ہوں، اور آج کا جو ولاگ ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے اور بہت زیادہ اسپیشل ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ملواؤں گی اپنے لائف کے بہت ہی زیادہ اسپیشل پرسنز ہیں نا۔ اور وہ اسپیشل پرسن میری لائف کے اندر کون ہے؟ وہ ہے میرے استاد، اور میرے استاد ہیں اور ان کو میں کہتی ہوں سائیں۔ تو آج میں آپ کو اپنے سائیں سے ملواؤں گی۔ وہ جو ہیں انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا ہے۔ پہلے میرا جو قرآن پاک تھا وہ مجہول پڑھا ہوا تھا، نارمل جیسے اردو کے اندر پڑھا کرتے ہیں ایسے میں نے قرآن پاک ختم کیا ہوا تھا، لیکن میرا دل جو ہے نا اندر سے مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے میں ایسے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں۔ سنا بھی تھا کہ یہ قرآن پاک غلط ہے، اور جب سننے کے بعد جو ہے نا پھر میرے کو جو ہے وہ فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، قرآن پاک صحیح کرنا ہے۔ تو ایج بہت ہو گئی تھی ان کی، اسی لیے جو ہے انہوں نے پڑھانا ختم کر دیا تھا، آگے مطلب نہیں پڑھا رہے تھے کسی کو بھی نا، اور ایسے گھر کے اندر ٹیوشن دینا تو یہ تو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ لیکن یاسین نے کافی ریکویسٹ کری کہ نہیں آپ آئیں، اور پھر میرے کو شوق بھی بہت تھا، تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ آئے اور جو ہے انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا۔ اور پہلے جو مجہول تھا ماشاءاللہ سے پھر میں نے فل قرآن پاک تجویز کے ساتھ ختم کیا، اور آج جو یہ میں مدرسہ چلا رہی ہوں تو یہ بھی انہی کی جو ہے بدولت ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے میرا مدرسہ آج چل رہا ہے۔ تو کسی دن بناؤں گی مدرسے کے اوپر بھی ولاگ نا۔ تو آج یہ ہے کہ کل وہ آئے تھے تو بول کے گئے تھے کہ گھر پر آنا، ماشاءاللہ سے آتے رہتے ہیں، 2 دن 3 دن چھوڑ کے جو ہے نا مطلب آتے ہیں۔ تو اس کی سٹوری میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ خیر ابھی میں ان کے گھر جا رہی تھی، لیٹ ہو رہا ہے بہت، کافی ٹائم ہو گیا، 12 بجے انہوں نے بولا تھا کہ آنا، اور ابھی 1 بج رہا ہے نا، تو کھانے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے وہ لوگ۔ تو یہ ہے کہ مجھے بھی خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے یہاں پر میٹھا بنایا ان کے لیے، میں دکھاتی ہوں آپ کو۔ یہ میٹھا میں نے یہاں پر ریڈی کیا تھا، تو اس کو میں نے یہاں پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا، تو بس اس میں مجھے صرف بادام ایڈ کرنے تھے، اور اس میں نے نا کریم ڈالنی تھی، تو اسی لیے میں نے اس کو یہاں پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا۔ ویسے یہ والا میٹھا میرے گھر میں بہت بنتا ہے نا، شوق سے کھاتے ہیں سب۔ شاہزین کیا کر لیں آپ ریڈی ہو گئے؟ چلیں شوز پہن لیا آپ نے؟ دیکھوں، واو، چلو چلیں۔ اور سارم آپ کیا کر رہے ہیں؟ کریم کھا رہے۔ آپ کریم کھا رہے ہو؟ چلو چلیں۔ اچھا یہ میری سائیں کی گلی ہے نا، اسی گلی کے اندر آگے جا کے ان کا گھر ہے، اور یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور یہ جو شاپریں آپ کو نظر آ رہی ہیں میرے ہاتھ میں، یہ ایک شاپر کے اندر تو میں نے وہ جو سوئیاں بنائی تھی وہ ہے، اور دوسرے میں جو ہے سائیں کے برتن ہے نا، اور سائیں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جو ہے نا کچھ بنا کے نہیں لے کر آنا، اسی لیے جو ہے نا میں اپنے برتن میں لے کے جا رہی ہوں، ان کے خالی لے کے جا رہی ہوں۔ میں نے سائیں سے بولا تھا وعدہ ہے سائیں آپ کے برتن خالی لاؤں گی۔ اچھا ہمت ہوئی تو سائیں کے سامنے میں ولاگ بناؤں گی، ورنہ نہیں نا، ورنہ جیسے چہرہ بھوت کے اندر میں وہاں پہ ولاگ شوٹ نہیں کر سکتی، تھوڑا سا کلپ ایڈ کر دوں گی۔ یہ ہم انٹری لے رہے ہیں نا ان کے گھر پہ۔ یہاں پر ہم لوگ کھانا وانا کھا کر چائے پی رہے تھے، کھانے کی ویڈیو میں بالکل بھی بنا نہیں سکی اس ٹائم، اور یہاں پہ مجھے یہ سائیں نے اتنی ساری چھالیاں لا کر دی تھی، تو سائیں ابھی میں جاؤں بھلا، اور وہ میٹھا بنا کے لے کر آئی تھی، آپ لازمی کھانا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا جی۔ 3 مسافر سفر کر رہے تھے، ہاں۔ ایک عیسائی تھا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، تینوں سفر کر رہے تھے۔ اچھا۔ تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو انہوں نے روزہ کھولا ایک مسجد میں، پہلے بارہ کی مسجد ہے، ایک بیچارہ کوئی امیر آدمی تھا، وہ حلوے کتنا تھا نہیں تھا۔ اب یہودی کی نیت خراب ہوئی اور عیسائی کی بھی نیت خراب ہوئی کہ میں کھاؤں، دوسرے بڑا میں کھاؤں، تو انہوں نے کہا بھائی حضرت صلی اللہ کی امتی تھا نا، اس کو بلا ایسے کرو اس کو نہیں کھاؤ، ابھی سو جاتے ہیں، رات کو جس کو بھی اچھا خواب آئے نا وہ صبح کھائے۔ اچھا سو جاؤ، صحیح، اچھا بھائی سو جاؤ۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا نا، وہ اٹھا، رات کو نیند آ گئی، سارا کھا۔ اچھا ہاں، اب صبح انہوں نے دیکھا حلوہ پڑا ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی خواب سنا، کہا میرا پیغمبر آیا، مجھے
مجھے آسمانوں پہ لے گیا. تمہاری نیچے سے ہاں. تو عیسائی نے بولا میرا پیغمبر آیا عیسیٰ صاحب چوتھے آسمان میں زندہ ہے. میرا پیغمبر لے گیا آسمان پہ, مجھے سیر کرائی چوتھے آسمان پہ ادھر ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ اللہ سے ملاقات کرتا. کو یہودی نے بولا کہ مجھے میرا پیغمبر آیا, مجھے لے گیا جبل طور پر, اللہ کا دیدار کرا, یہ کرا. مطلب سب اپنا اپنا خواب بتا رہے تھے, کیونکہ اس نے بولا تھا اچھا خواب جس کو آئے گا وہ کھا لے, تو پھر یہ سب اپنے اپنے خواب بتا رہے تھے. مسلمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی تھا نا, اس نے کیا بولا, بولا بھائی میرا پیغمبر آیا اور مجھے کہا اٹھ کھڑا ہو, صبح کا سحری کا ٹائم ہو گیا ہے, میں نے کھا لیا. ہاں بولا تم نے کھا لیا. بولا تم, بولا ہمیں کیوں نہیں جگہ ہے, بولا تم ایک چوتھے آسمان پہ تھا اور دوسرا جبل طور پر تھا, میں کہاں سے بلاتا. تو آپ لوگ ادھر کھانے پڑے تھے, میں میٹھا کھا رہا ہوں. اچھا تو میری محنت وصول ہو گئی نا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا عیسائی اور یہودی کا. ٹھیک ہے, دیکھو میں نے کتاب میں پڑھا, یہ نیچے کتاب پڑھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ مہمان نوازی پہ اللہ کا بہت ثواب دیتا ہے, لیکن بیٹیوں کی مہمان نوازی کرنے پر اللہ کا بہت خوش ہے, اور کئی حصے زیادہ صدقے کا ثواب ہوتا ہے. اتنا بیٹی پر چاہے کسی کی ہو, اس میں کتاب میں لکھا ہے, یہ نہیں کہ اپنی بیٹی, کسی کی بھی ہو, محلے کی ہو, کسی بھی ہو, اس کی قربانی. آج کل ہم اسلام ہے نہیں, ہمارے یہاں دین ہے نہیں, پتہ ہی نہیں کیا ہے, ایسے چل رہا ہے, کافر جیسے چل رہا ہے, مسلمان ویسے ہی چل رہا ہے. صحیح بات ہے. تو لائٹ ابھی چلی گئی تھی, آپ کو قافلہ شروع کراچی سے میں نے سیڑھی منگوائی تھی, 4 سال ہو گئے. اچھا 4,000 منگائے تھے میں نے. تو یہ لیٹرین وہاں جب قافلہ شریف چلتی ہے نا, ابھی لیٹرین جب ہوتی ہے نا, ہم لوگ ایسے سمجھ کرتے جیسے وہیں کھڑے ہوئے. لائٹ آ گئی, ہاں لائٹ آ گئی. یہ رات سوچتے ہو اچھا ہو رہا بھائی ماشاء اللہ. اچھا یہ رات کے ٹائم جو ہے نا ایسی خوبصورت ہوتی ہے, ہم لوگ جیسے سوتے ہیں وہیں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے بنوائی ہے؟ 4 سال پہلے میں نے ایک نماز سیدھی بچہ تھا تو پیٹرول پمپ کام کرتا, وہ کراچی سے. جی تو سائیں کے گھر سے ہم لوگ بس فائنلی اپنے گھر پہ پہنچ گئے ہیں, اور یہ میں گھر کی انٹری لے رہی ہوں. 3 بج گئے, مدرسے کا بھی کچھ پتا نہیں ہے, بچوں کا کیا سین ہے. جی تو فرینڈ ہم لوگ گھر پر آ گئے ہیں, اور یہ دیکھیں شازن جہاں بیچارے کو جگہ ملی ہے بیچارہ وہاں سو گیا, کیونکہ سائیں کے گھر سے ہم لوگ آ گئے تھے تقریباً, ہم لوگ 3:30 بجے یہاں پہ پہنچے, اور 3:15 بجے وہاں سے تقریباً نکلے تھے. تو بیچارے اس کو جہاں جگہ ملی ہے نا, یہ وہاں سو گیا ہے. تھکن سے کھیل کھیل کے سائیں کے گھر پہ اتنا کھیلا ہے یہ. وہاں پہ اصل میں اور بھی بچے تھے, تو ان کی اور بھی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے, ان کی 4 بیٹیاں ہیں, ویسے تو 5 تھی, ایک کا انتقال ہو گیا. تو 4 بیٹیاں ہیں, ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے بیٹے ہیں, بہویں ہیں, تو جو ہے نا ان کے بچوں کے ساتھ ایسا کھیلا ہے یہ وہاں پہ. تو ابھی آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ یہاں پہ سو گیا تھکن سے. جی کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ؟ یہ تھے میرے سائیں, اور یہ میرے لائف کے بہت اسپیشل جو ہے پرسن ہے. جیسے بچوں کو والدین سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی لائف کے اندر سب سے جو اسپیشل ہے, جس کو آپ کھونے سے ڈرتے ہیں, یا جس کی آپ اتنی عزت کرتے ہیں, وہ پرسن آپ کی لائف میں کون ہے, تو 100% سب کا آنسر یہی ہوگا کہ جو ہے نا پیرنٹس. سب یہی بولیں گے, ماں باپ کا ہی بولیں گے, لیکن یہ مجھے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے نا. ہاں یہ جملہ میں بول رہی ہوں, یہ بہت بڑا جملہ ہے, لیکن یہ سیریسلی مجھے میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے. یقین جانے انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا ہے نا, اور مجھے بولتے بھی اپنی بیٹی ہے نا, وہ کہتے ہیں میں ہوں. اور یقین جانے مجھے میرے ابو سے بھی اتنا مجھے پیار نہیں ملا. میرے ابو بھی کبھی, مجھے یاد نہیں ہے شادی کے بعد اتنی فکر سے میرے گھر پر آئے ہوں جتنی فکر سے یہ آتے ہیں. ہر 2 دن 3 دن گزرتے ہیں سائیں گھر پر آ جاتے ہیں, اور ہاتھوں میں بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں, فروٹ ہوتا ہے, یہاں تک کہ سالن ہوتا ہے, روٹیاں تک لے کر آتے ہیں کہ روٹیاں بھی پکانی نہ پڑے. تو میں بولتے ہیں سائیں بس سالن لے آیا کریں, لیکن نہیں, وہ ہوٹل سے روٹیاں بھی لیتے ہوئے آتے ہیں. اتنی مطلب عزت دیتے. ابھی عید آ رہی ہے, عید ہی مجھے الگ دے کے جائیں گے, میرے بچوں کو الگ دے کے جائیں گے.
بہت سمجھتے ہیں، بہت زیادہ نا. تو جب سائیں میرے پاس پہلے آتے تھے مجھے پڑھانے کے لیے، جب آتے تھے تو مطلب اتنا کنیکشن نہیں تھا سائیں سے، لیکن آہستہ آہستہ پھر بہت ہوا. پھر اپنی بیٹیوں کا جب انہوں نے درجہ دیا، اور صرف بیٹی کہاں نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا صرف کہنا، کہاں نہیں ہے، اس کو نبھا کے بھی دکھایا. اپنی پوری فیملی میں بولتے ہیں میری بیٹی آ رہی ہے، یا کڑی بنائیں گے تو بولیں گے ڈال کے دے دو، میں اپنی بیٹی کے تمہاری بہن کے پاس لے کے جا رہا ہوں. اتنے پیارے پیارے جملے مطلب وہ بولتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں. اللہ پاک ان کو ایسی رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی ان کو زندگی دے. کافی ان کی ایج ہو گئی ہے لیکن پھر بھی شکر ہے اللہ کا، بہت اچھے ہیں، سارے کام خود کرتے ہیں. اللہ پاک ایسی ان کو چلتا پھرتا رکھے. اور آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا یہ ولاگ، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا. بہرحال آپ کے ساتھ ملوں گی پھر نیو ولاگ کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.